بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا براہ راست تعلق ادب تخلیق کرنے سے ہوتا ہے. ناظرین، آج ہماری بزم شاعری کی خوشبختی، خوش نصیبی کہیے کہ آج ہمارے عہد کی ایک منفرد شاعرہ، ایک ایسی شاعرہ کہ جن کی زندگی کا بیشتر حصہ درس و تدریس سے ان کی وابستگی رہی. ایک زندگی کا طویل حصہ جو ہے وہ صرف ہوا. ان کے شاگرد دنیا بھر میں آج موجود ہیں اور وہ مختلف متفرق شعبوں سے وابستہ ہیں اور اپنے آپ کو منوا رہے ہیں. آج ہماری جو مہمان ہیں، میں بارہا پہلے بھی آپ کی سماعتوں تک یہ بات منتقل کر چکا ہوں کہ ہمارے لیے خاص طور سے میں اپنی ذات کے تعلق سے کہتا ہوں کہ میرے لیے باعث فخر ہے کہ آج وہ موجود ہیں اور میں ان کے سامنے موجود ہوں، اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں ان سے بہت کچھ سیکھوں گا. ہماری آج کی مہمان کے تعلق سے میں ایک بات کہنے کی اور جسارت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تمام شاعرات جو ادب کی جانب آنا چاہتی ہیں، شعری میدان میں اپنے آپ کو منوانا چاہتی ہیں اپنی شاعری کی بنیاد پر، تو مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی اور محسوس نہیں ہوتی، فخر محسوس ہوتا ہے کہ اگر آپ کو شاعری کرنا ہے، اچھی شاعری کرنا ہے، ایک خاندانی پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا ہے، ایک تہذیب، ایک ثقافت کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے کرنا ہے، آپ کو بنیادی طور پر رضیہ سبحان بننا ہے، تو آپ کو ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. آپ کو ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. یہ کس طرح سے چلتی ہیں یہ دیکھنا چاہیے، یہ کس طرح سے پڑھتی ہیں یہ دیکھنا چاہیے، یہ کس طرح سے لکھتی ہیں یہ دیکھنا چاہیے. ان سے انداز گفتگو آپ کو سیکھنا چاہیے، تو آپ کے لیے زندگی میں آپ کو کامیابیوں سے کوئی نہیں روک سکے گا. آج کے ہمارے بلند قامت مہمان ہیں پروفیسر رضیہ سبحان. السلام علیکم. کیسی ہیں سسٹر؟ بہت خیریت سے؟ بہت ہی اس ناچیز کا آپ نے بہت زبردست تعارف کروا دیا. میرا یہ قابل تو نہیں، میں معافی چاہتا ہوں، میں مخل ہوا ہوں کہ ہمارے پروگرام کا دورانیہ شاید بہت طویل نہیں ہے، وگرنہ یہ کہ آپ کے تعلق سے اگر گفتگو کی جائے بہت زیادہ ہے میرے لیے. وقت کم پڑ جائے گا. اور میں میٹرو چینل کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، بلکہ آج میں 5ویں دفعہ جی ہمارے لیے بڑا یہ ہوں، اور جتنا میں لکھتی ہوں تقریباً پیش کرتی ہوں. ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات محبتیں ہے آپ کی، بہت اچھی یادیں میرے ساتھ. اور میں آپ کو بالکل صداقت اور سچائی سے ایک بات کہوں کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہر کے بہت سارے احباب اس پروگرام کو تواتر سے دیکھتے ہیں، اور وہ جب یہ کہنے لگتے ہیں کہ یار اور تھوڑے سے بہتر شعراء کو مدعو کیا جائے، تو ہماری نگاہوں میں صرف آپ کا نام آتا ہے اور آپ کے در پر ہم دستک دینے پہنچ جاتے ہیں. بہت محبت. تو اگر آپ اجازت دیجئے تو میں ایک آدھ جملہ اور ادا کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل. کہ میں اپنے بزم شاعری کی تمام ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بزم شاعری کا حصہ بنے. بہت ممنون ہوں، میرا پیغام بھی ان تک پہنچا دیجیے کہ میں بہت ممنون ہوں. بہت شکریہ. اگر آپ اجازت دیجئے تو میں کچھ سوال قائم کرنے کی جسارت کروں. آپ سب کی محبتوں کی نظر میں پہلے اپنی نظم میں ایک محبت سب کے لیے، میٹرو چینل کے لیے پیش کر دیتی ہوں. جی ضرور عطا کیجیے. محبت کورے کاغذ پر کبھی لکھی نہیں جاتی، واہ، کہ مٹ جانے کا خدشہ ہے. محبت صاف پتھر پر کبھی کندہ نہیں کرتے، کہ پتھر ٹوٹ سکتا ہے. کیا کہنے. محبت دل کے آئینے پہ ہی تحریر ہوتی ہے، اگر دل ٹوٹ بھی جائے محبت کرچیاں بن کر سدا سینے میں رہتی ہے، ہمیشہ زندہ رہتی ہے. بہت اچھے، بہت اچھے، خوبصورت نظم. اور محبت آپ کے لیے. آپ نے چونکہ یہ ہماری ٹیم کی نظر بھی کی، تو میں تمام ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے خوبصورت نظم سے پروگرام کا آغاز کر ہی دیا. جی اب آپ پوچھیے. رضیہ صاحبہ، جیسے کہ میں آغاز میں جن احباب سے گفتگو کر رہا تھا جو آپ سے محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، آپ کے کلام سے پیار کرتے ہیں، ان سے میں نے جیسا کہ کہا، تازہ کار شاعرات سے کہا کہ جو اس جانب آنا چاہتی ہیں، آپ شاعری میں آپ کا آئیڈیل کون رہا؟ شاعری میں دیکھیے، شاعری میں اور زندگی میں آئیڈیل بنائے جاتے ہیں، آئیڈیل ہوتا نہیں ہے.
واہ जिंदगी जो है वो एक लेमन की तरह है। वाह आप चाहें तो उसको लेमनेड बना दें, बहुत अच्छे चाहे बहुत तो अच्छे उसको आप कड़वा कसीला। तो आप हर एक से सीखते हैं। सीखने का, चूँकि मैं एक टीचर हूँ, एक प्रोफेसर रही हूँ, मेरा मैदान पढ़ाना रहा है, पढ़ना रहा है, तो आज तक मैं तालिब इल्म हूँ, तिफले मकतब हूँ, और जहाँ अच्छी चीज़ मिलती है मैं सीखती हूँ। बहुत अगर अच्छा। किसी को आइडियल बना लें तो उनको सल्तनत पे नहीं बिठा दिया जाता। मैं गालिब से भी सीखा है, मैंने ज़ौक़ से भी सीखा है, वाह। बड़े बड़े उस्तादों को पढ़ा है, छोटे लोगों से भी सीखा बहुत है, अच्छा। जूनियर शोरा जो अच्छा लिखते हैं उनको भी देखती हूँ। मैं मेरिट पे जाती हूँ और मैं ये देखती हूँ कि कहाँ से अच्छी चीज़ आ रही है, बस उसको मैं देखकर उसके तकलीद करती हूँ या उसको पसंद करती हूँ। बहुत अच्छा। हमने रज़ी साहिबा ये देखा कि वो शायरात, वो शौरा जो ताज़ा कार हैं, शायरी की जानिब आ रहे हैं, तो उनमें हम बहुत तेज़ी देख रहे हैं। यानी वो एक रज़िया सुबहान को हमने जिस तरह से देखा कि वो अपने काम से मुखलिस हैं, सदाकत से अपने काम को वक्त दे रही हैं, और वो धीमे 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 एक पहाड़ की सी उन्होंने शक्ल इख्तियार कर ली और नज़र आती हैं दूर से कि हाँ एक कदावर शख्सियत मौजूद है। तो ताज़ा कार शौरा के ताल्लुक़ से आप क्या सोचती हैं? क्या हमसे कोई कोताही हुई है, हम तरबियत नहीं कर पा रहे, ये क्या वो है? देखिए, मैं जहाँ तक देख रही हूँ, ज़माना इतना तेज़ रॉ हो चुका है, चाल इतनी आगे निकल चुकी है। आप सड़क पे निकलें तो आपको कहीं सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा नज़र नहीं आएगा। आप चाहेंगे कि आपकी गाड़ी या आपका जो भी आप जिस पे हैं, आप आगे निकलें उससे। तो ये कंपटीशन का दौर है। घर से जब आप निकलते हैं तो आप बिल्कुल कंपटीशन में आ जाते हैं वाह। और आप चाहते हैं कि पहल पहल पहल, तो वहाँ सेक्रीफाइस नहीं है। और सेक्रीफाइस का जज्बा अगर देखना हो तो सिर्फ हज में नज़र आता है। वाह, वहाँ वो चीज़ है। वहाँ जाकर मैंने सीखा है कि ये नज़्म क्या होता है, ज़ब्त क्या होता है, और चीज़ों को डील कैसे करते हैं। तो जब तक हम मज़हब से नहीं जुड़ेंगे, बहुत अच्छी बात है। हमें तहम्मुल, सब्र, अच्छी चीज़ें जो कि गॉड गिफ्टेड हैं वो नहीं पा सकेंगे हम। वाह, तो सब्र और तहम्मुल किसी की तरबियत से नहीं आता, ये आपके मिजाज में खुद होता है। बहुत अच्छा। और फिर आप देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, सीखने का अमल शुरू होता है। तो हज में आप देखिए, अल्लाह ताला ने वहाँ नमाजें नहीं फ़र्ज की, रोज़े नहीं रखवाए आपसे, जबकि कहते हैं कि बहुत नमाज अच्छे। और रोज़े फ़र्ज हैं। मगर हज में आपको सिर्फ ये कहा गया कि यहाँ रुको, यहाँ जाओ, वाह। यहाँ आराम करो, इनके आगे मत बढ़ो, इनके पीछे ना चलो। मतलब ये वो सबक मिला है हमें एज अ मुस्लिम। मैं समझती हूँ हर वालिदैन को इस नज़रिए से भी इबादत को देखना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत फिर अच्छा, हम सब्र व तहम्मुल क्या, हम बहुत चीज़ों को अपना लेंगे। बहुत अच्छी। ये नहीं, देखिए ना, ज़िंदगी का मफहूम ही यही है। ज़िंदगी का मफहूम क्या है, ज़िंदगी का माना क्या है? ज़िंदगी का माना है टू नो, वाह, मालूम करो। कुरान वाह। शरीफ में भी ये कहा गया बेशक। कि आप फिक्र करें, आप सोचें। ये नहीं कहा गया अमल करें, मेरी चीज़ों को मैंने दे दी किताब पढ़ें, नहीं। हर जगह तफक्कुर के लिए कहा गया। वाह, गौर व फिक्र करें। जी, गौर व फिक्र करें। ये रोशनी है, इस रोशनी में आगे बढ़ना है, आपने देखना है चीज़ों को, फिक्र करना है। और जब आप ये फिक्र डेवलप करेंगे तो दूसरा फ़र्ज़ क्या बनता है कि आप पूछते हैं कि मेरा मकसद क्या है दुनिया में आने का। वाह। तो आपका मकसद दुनिया में आने का ये है कि आपको देना है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, टू नो एंड टू गिव। दिस इज, ये इसके अलावा ज़िंदगी और कुछ नहीं है बहुत अच्छे, मेरे नज़दीक। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। अच्छे, बहुत शुक्रिया। मैं आपकी ख़ास तौर से आपकी समात तक ये जुमले मुंतकिल करने की जिसारत कर रहा हूँ कि जहाँ आप इस वक्त तशरीफ़ रखी हुई हैं, यहाँ बहुत से शौरा, बहुत से शायरात आते हैं और मैं उनसे सवाल करता हूँ लोगों के लिए, और मुझे ये फ़ख्र हासिल है और मेरे लिए बाइस शरफ़ है ये बात कि मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ वो अपने इल्म में इजाफे के लिए भी कर रहा जी, हूँ। बिल्कुल। और मुझे बिल्कुल ये महसूस नहीं हो रहा है कि मैं कोई प्रोग्राम कर रहा हूँ, जी, बल्कि जी। ऐसे ही है कि आपसे सीखने की ख्वाहिश लेकर आपके सामने मैं मौजूद भी, हूँ। जो मेरे दिल में बात है मैं वो आपसे कह रही हूँ। अच्छा, वो रज़ी साहब, हमने एक चीज़ और देखी, चूँकि आपसे बेहतर आपने एक मंजरनामे पर निगाह रखी हुई है और अदब से आप जुड़ी हुई हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कोई कोताही बरती हो, और जैसा कि आपने अर्ज़ किया कि धीरे 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 आप अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं।
اور آج بھی ہزاروں لاکھوں جو تخلیق کار ہیں ان کے آپ آئیڈیل ہیں، وہ آپ کو دیکھتے ہیں، فالو کرتے ہیں اور اس طرح سے وہ کلام کہتے ہیں۔ اچانک سے ہم نے یہ دیکھا کہ اگر گزشتہ ایک دہائی میں دیکھیں تو سوشل میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے، سوشل میڈیا پر نوجوان۔ ہمیں یاد ہے کہ ہم جب غزل کہنے کی جسارت کیا کرتے تھے تو اس پہ خاصا وقت لگ جاتا تھا، پھر اس کی کاٹ چھاٹ میں، اور مطمئن ہونے کے بعد پھر یہ ہمت کرتے تھے کہ کہیں اسے شائع کروایا جائے۔ لیکن اب ہم نے یہ دیکھا بقول خمار صاحب کے کہ قسطوں میں خودکشی کا مزہ ہم سے پوچھیے، تو یہ جو غزلیں نوجوان لکھ رہے ہیں وہ مطلع کہا تو وہ فوراً سوشل میڈیا پر ڈال دیا اور اس پہ لکھا کہ غزل جاری ہے۔ تو یہ عوامل اس سے کس نگاہ سے دیکھتی ہیں؟ اس سے شاعری پر کیا اثرات اپنے مرتب ہوں گے؟ دیکھیے شاعری جو ہے نا خون جگر مانگتی ہے۔ واہ، شاعری بالکل آپ ایسے نہیں کر سکتے ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیت کی ہوئی ہے۔ آپ ہنر سیکھ سکتے ہیں، شاعری نہیں سیکھ سکتے۔ میں یہ نہیں مانتی آرٹسٹ آر بورن آرٹسٹ، واہ، پوئٹس آر بورن پوئٹس، بہت اچھا، اینڈ پوئٹس آر لائک پروفٹس۔ واہ، پوئٹس جیسے غالب کی دیکھیے پیش گوئی کرتے تھے، ان کے اشعار اس زمانے میں ثقیل تھے، پہچانے نہیں جاتے تھے، ان کو اتنی وہ نہیں ملی جب آج ہم دیکھتے ہیں جو پذیرائی نہیں ملی، تو آج غالب کہاں نظر آتے ہیں، عالمگیر ہیں وہ۔ بے شک، تو اسی طرح شیکسپیئر کو دیکھیے، اس نے کچھ تعلیم حاصل نہیں کی تھی مگر آج وہ یونیورسل ہیں۔ واہ، تو جو لوگ بورن ہیں ان کی تو بات ہی اور ہے، جو سیکھتے ہیں اور جو پھر اس کی آمد، جو شعر کی آمد ہوتی ہے وہ نیچرل ہوتی ہے، وہ الگ ہے، اور پھر وہ آرٹیفیشل شعر ترتیب دینا، یہ عروض سیکھ کر قافیہ جوڑنا، ردیف ملا دینا اور نئی تراکیب لانا، اس میں اگر آپ وہ سمجھتے ہیں تو اٹ از جسٹ لائک میکنگ اے فرنیچر۔ بالکل ایسے، وہ بالکل بہت اچھی بات آپ را نے کی۔ لکڑی کو آپ نے بالکل بہت اچھی بات ہے۔ یہ سوال میرے ذہن میں بہت مدتوں سے تھا لیکن میں جسارت نہیں کر پا رہا تھا۔ نہیں، بالکل میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، یہ ایسے ہی ہے کہ عروض کی بنیاد پر، مطلب شاعری تو اس وقت بھی تھی جب عروض کا نام و نشان نہیں تھا۔ ورڈزورتھ نے بڑا اچھا ڈیفائن کیا ہے کہ پوئٹری از اے نیچرل اوور فلو آف پاورفل فیلنگس۔ جب تک آپ کو چوٹ نہ لگے، جب تک آپ محسوس نہ کریں، جب تک آپ کے اندر احساس نہ ہو، آپ شاعری نہیں کر سکتے۔ بہت اچھی بات ہے، اور یہ تمام، اسے میں جسارت کر رہا ہوں خامی کہنے کی، تمام خامیاں ہماری جو نئی نسل ہے اس میں دکھائی دے رہی ہیں کہ وہ مشقت سے بچنے کے لیے اسے کہہ لیجئے، اور وہ عروض کا سہارا لے کر وہ عروض.com پر جا کر اس پہ جملے ڈال کے دیکھا ہاں جی یہ بہر ہو گئی ہے اور اس میں آپ نے شعر کہے، تو اس کا کوئی وہ نہیں ہے، اس کے اثرات بھی مرتب نہیں ہوتے اسی طرح۔ نوجوانوں کے لیے یہی بات ہے کہ ہوا کے دوش پر الفاظ کی تحریر بنتی ہے، تو تب جا کر کہیں روئے زمیں تحریر بنتی ہے۔ بہت اچھا، کثیر خون دل سے سینچنا پڑتا ہے جذبوں کو۔ بہت اچھے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کی اجازت ہو تو ہم ایک وقفے پر جی بالکل۔ ناظرین کرام، میں معذرت طلب کرتا ہوں اس بات سے کہ ہمارے درمیان رضیہ سبحان، پروفیسر رضیہ سبحان صاحبہ تو موجود ہی ہیں، ان سے ابھی ہم کلام یعنی شعری کلام بھی ان کا سماعت کریں گے، ان سے گفتگو بھی سماعت کریں گے اور ان کے کلام سے، ان کے گفتگو سے استفادہ کریں گے۔ ہمارے درمیان دنیا موسیقی کے بلند قامت شخصیات موجود ہیں۔ جمال اکبر صاحب موجود ہیں جو وقفے پر آنے کے بعد ہم انہیں زحمت دیں گے کہ وہ کوئی کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کریں۔ ہمارے ساتھ شہزاد ضمیر موجود ہیں، ہمارے ساتھ پیٹی پہ بھی ہمارے دوست موجود ہیں جن کا نام میرے حافظے میں نہیں آ رہا، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر ان کا نام بھی آپ کی سماعتوں تک منتقل کریں گے۔ اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ مہمان ہیں دنیا اردو کی ممتاز شاعرہ پروفیسر رضیہ سبحان۔ وقفے پر جانے سے قبل ہم نے آپ کی سماعتوں تک منتقل کیا تھا کہ ہمارے ساتھ ہماری بزم میں آج مہمان ہیں گائکی کی دنیا کے بلند قامت شخصیت، خوبصورت گلوکار، جن کی کئی غزلیں مشہور ہوئیں، جمال اکبر۔ ہم ان سے درخواست کرتے ہیں
کہ آپ کی سماعتوں اور ہماری سماعت تک کچھ کلام منتقل کریں. جی جمال بھائی. کیا خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا اور کیا خوبصورت ادائی تھی, اور آپ کی ٹیم اور جو سنگت پر آپ کے ساتھ مہمان ہیں انہوں نے کمال کیا, اور عمران نذیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین کرام, ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا اردو کی ممتاز شاعرہ پروفیسر رضیہ سبحان صاحبہ. رضیہ صاحبہ جی, ہم نے وقفے پر جانے سے قبل اپنے دوست اور بہت اچھے گلوکار جمال اکبر سے درخواست کی کہ وہ کلام پیش کریں. آپ کو کیسا لگا ان کا کلام؟ بہت زبردست. میں نے کہا نا کہ جمال اکبر صاحب کو ایک عرصے بعد سنا, بہت اور اچھا. ان کی تو مشہور غزل, ایک تو مشہور ان کی ذہن میں غزل ہے آج وہیں تک. زندگی کے ہنسی جی. خواب. سو آپ اجازت دیجئے تو دوبارہ ہم آپ سے کچھ علم سیکھنے کی جسارت کریں. اچھا, تو میں وہ کہاں علم, نہیں بالکل اس میں کوئی یہ بات آپ بھی جانتی ہیں, اور وہ تمام احباب جو اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہماری گفتگو سماعت کر رہے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ رضیہ سبحان کے شاگرد آج دنیا بھر میں موجود ہیں, ماشاء اللہ. اور ان کی شناخت ہم دیکھتے ہیں تو رضیہ سبحان صاحبہ ہی ہیں, ان کی تربیت میں ان کا بنیادی ہاتھ ہے. رضیہ صاحبہ, ہم اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے اور آپ سے درخواست کریں کہ کچھ کلام عطا کیجئے. جی بالکل شاعری تو بالکل. کوئی ناگوار تو نہیں گزرے نہیں گا؟ ناگوار نہیں, ایک شاعر سے شاعری نہیں سنی جائے گی. تو پہلے میں چند متفرق اشعار آپ کو سنا دیتی جی ہوں جی ضرور. کہ یہ کہاں ضروری ہے ہر واہ. چراغ ہو روشن, واہ, یہ کہاں ضروری ہے ہر چراغ ہو روشن, واہ, ایک دیے کا جلنا بھی موت ہے اندھیرے کی. بہت اچھے بہت اچھے, واہ واہ واہ, اور 100 تکلم سے تو بہتر ہے خاموشی تیری, بہت اچھے, 100 تکلم سے تو بہتر ہے خاموشی تیری, کم سے کم اس پہ محبت کا گماں ہوتا ہے. بہت اچھے بہت دادا. اچھے, کیا کہنے کیا کہنے, اور واہ. پھر یہ ذرا شعر سنیے کہ چن کر تمام ٹوٹے ہوئے دل کی کرچیاں, ہاں ہاں, چن کر تمام ٹوٹے ٹوٹے ہوئے ہوئے دل کی کرچیاں, ہم نے کمال فن سے نیا دل بنا لیا. بہت اچھے, بالکل ہم نیا نے خیال ہے, واہ واہ جی، واہ واہ, ہم نے کمال ہاں، فن ہاں، سے ہاں، ہاں. نیا دل بنا لیا. بہت اچھے, یہ ہیں رضیہ سبحان, واہ واہ رقص کرتے ہوئے جب حد سے گزرنا چاہا, ہاں ہاں, رقص کرتے ہوئے جب حد سے گزرنا چاہا, تب ہمیں حلقہ زنجیر کا احساس ہوا. کیا کہنے کیا کہنے, تب ہمیں واہ, حلقہ زنجیر کا احساس ہوا, اور بھلا بیٹھا ہے وہ یکسر ہمیں تو, واہ, بھلا بیٹھا ہے وہ یکسر ہمیں تو, جسے سب کچھ بھلا کر یاد رکھا. بہت اچھے, کیا خوبصورت بھلا اشعار. بیٹھا ہے وہ واہ واہ یکسر واہ ہمیں واہ تو, واہ واہ, جسے سب کچھ بھلا کر یاد رکھا. ہاں ہاں, اور ہے کہ منصف وقت سے انصاف ملے یا نہ ملے, ہاں آج کل ہاں, کے دور میں بے شک, واہ, منصف وقت سے انصاف ملے, انصاف ملے یا نہ ملے, اب یہ لازم ہے کہ زنجیر ہلا دی جائے. بہت اچھے بہت اچھے, آداب. واہ واہ واہ, اب یہ لازم ہے کہ زنجیر ہلا دی جائے, واہ, اور ہے کہ ترک کرنا ہو تو نفرت کی روش ترک کرو. کیا کہنے, ترک کرنا ہو تو نفرت کی روش ترک کرو, ترک کرنے کے لیے صرف محبت کیوں ہو, کیا کہنے کیا کہنے, ترک واہ کرنے واہ کے واہ. لیے ہاں صرف ہاں ہاں. محبت کیوں ہو. واہ. اور زمیں پہ پاؤں کا دھرنا بہت ضروری ہے, بہت اچھے, زمیں پہ پاؤں پاؤں کا کا دھرنا دھرنا بہت ضروری ہے, زمیں سے لاکھ کوئی ایڑیاں اٹھا کے چلے. واہ واہ واہ, آداب. کیا کہنے, اور چند جی جی عطا غزل کیجیے, کے کچھ شعر. ضرور. بے کلی ہجر تھکن رات چلو رہنے دو, کیا اچھی ردیف ہے, واہ, بے کلی ہجر تھکن رات چلو رہنے دو, تم نہ سمجھو گے میری بات, چلو رہنے دو. چلو رہنے. کیا کہنے, پھر زحمت کیجیے, بے خوبصورت کلی مطلب, واہ, بے کلی ہجر تھکن رات چلو رہنے دو, ہاں ہاں ہاں, تم نہ سمجھو گے میری بات, چلو رہنے چلو دو. رہنے دو. جانے کس
ज़ोफ़ तकल्लुम में गिरफ्तार हुई। आहा, ज़ोफ़ तकल्लुम को देखिए, क्या जाने कहने, किस ज़ोफ़ तकल्लुम में गिरफ्तार हुई, तुमसे करनी थी कोई बात, चलो रहने, चलो, क्या रहने कहने, दो। क्या कहने हुए। तुमसे करनी थी कोई हाँ हाँ बात, हाँ हाँ, चलो रहने दो आदाब। और इसी तरह की एक और, कोई गुफ्तगू, कोई जुस्तजू, न गिला कोई, न शिकायत। वाह, कोई गुफ्तगू, कोई गुफ्तगू, कोई जुस्तजू, न गिला कोई, न शिकायतें, मेरे तेरे रब्त में अब कहीं न है दोस्ती न अदावतें। बहुत अच्छे, बहुत मेरे अच्छे। तेरे रब्त में अब कहीं न है दोस्ती न अदावतें, कहीं अपने आप को वार कर, कहीं जीत कर, कहीं हार कर, वाह। मेरी जान तुझ पे हर एक अदा से हुई है अपनी सखावतें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दिया दर्द दिल गम आ गई, कहीं तिश्नगी कहीं बेबसी, वाह वाह, कि बताऊं क्या तुझे बेखबर, तेरी किस कदर है इनायतें। आहा, बहुत कि अच्छे। बताऊं क्या तुझे बेखबर, कि तेरी किस कदर है इनायतें। न ख्याल है कोई मुंतशिर, आहा, न है इस्तिराब दिलो जिगर। बहुत अच्छे। न ख्याल है कोई मुंतशिर, न है इस्तिराब दिलो जिगर, चलो कुछ तो रंग ये लाई हैं मेरी उम्र भर की रियाजतें। बहुत अच्छे, चलो बहुत कुछ अच्छे, तो रंग ये बहुत लाई अच्छे। हैं मेरी उम्र भर वाह। की रियाजतें। और सुनना चाहेंगे? जी जी, जरूर जरूर। तो एक ताज़ा गज़ल है, जी जी। कदूरत बेवजह नफरत किसी से हम नहीं करते। कदूरत बेवजह नफरत किसी से हम कदूरत नहीं करते। बेवजह नफरत किसी से हम नहीं करते, मोहब्बत हर किसी से, हाँ मोहब्बत हम नहीं करते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मोहब्बत क्या हर किसी ढाब से, है, वाह वाह हाँ वाह वाह। मोहब्बत हम नहीं करते। आहा, शजर साया किए अपने सहन में खूब लगता है। बहुत अच्छे। शजर साया किए अपने सहन अपने में। सहन में खूब लगता है, गुलो लाला समन चंपा की चाहत हम नहीं करते। बहुत अच्छी गजलें हम पेश नहीं हैं। क्या करते। खूबसूरत कलाम पेश कर रही हैं। वाह वाह बहुत वाह। आजाद रहकर भी हदों में अपनी रहते हैं। आहा, ये जरूरी है आजकल की बहुत अच्छे, जनरेशन वाह के लिए। वाह वाह वाह। बहुत आजाद रहकर भी हदों में। में अपनी रहते हैं, कि जंजीरें पहनकर रक्स बहशत हम नहीं बहुत अच्छे, कि बहुत अच्छे जंजीरें रज़िया पहनकर साहिबा, वाह वाह। रक्स बहशत आदाब। क्या और कहने, हमेशा गुफ्तगू करते हुए मोहतात रहते हैं। हमेशा गुफ्तगू करते हुए मोहतात रहते हैं। हमेशा गुफ्तगू करते हुए मोहतात रहते हैं, और अपनी बात को वक्फे नदामत हम नहीं करते। क्या कहने, क्या कहने। अमल से अपने इल्म का इजहार करते हैं। अमल से अपने अपने इल्म का इजहार करते हैं। अमल से अपने इल्म का इजहार करते हैं, ज़माने भर के जोहला को नसीहत हम बहुत नहीं अच्छे, करते। बहुत ज़माने भर अच्छे। के जोहला को वाह, वाह, नसीहत हम नहीं करते। बहुत अच्छे। और खजाना दिल का अपना कद्रदानों पर लुटाते हैं। क्या कहने, क्या खजाना कहने। दिल का अपना कद्रदानों कद्रदानों पर लुटाते हैं, मगर ना कद्रदानों पर इनायत हम हम नहीं नहीं करते। करते। बहुत अच्छे, बहुत लुटा अच्छे। देते हैं उस पे जानो दिल जो प्यार करता है। आहा, लुटा देते हैं उस पे जानो दिल जो जो प्यार प्यार करता करता है, जो मतलब से करीब आए, सखावत हम नहीं करते। बहुत अच्छे, जो बहुत मतलब अच्छे। से करीब आए, खूबसूरत कलाम, वाह। सखावत हम नहीं करते। हाँ। और आखिरी शेर है, हमेशा पांव फैलाते हैं चादर देख कर रजिया। बहुत अच्छे। हमेशा पांव फैलाते हैं चादर चादर देख देख कर कर रजिया, जो दिल की दिल में रह जाए वो हसरत हम नहीं बहुत करते। अच्छे, जो बहुत दिल अच्छे। की दिल में रह जाए वाह, वो वाह, हसरत वाह। हम नहीं करते। वाह। कदूरत बेवजह नफरत किसी से हम नहीं करते। खूबसूरत। मोहब्बत हर किसी से, हाँ मोहब्बत हम नहीं करते। खूबसूरत है। अब तक जितना आपने कलाम पेश किया उसकी रादीफ जो हैं वो देख के सब मुख्तलिफ और खूबसूरत रदीफ़ों का इस्तेमाल किया आपने। और इतना हमारा तो जी चाह रहा है कि हम बिल्कुल भी मुखिल ना हो, यहाँ तक कि दाद भी ना दें और आपको बस जहमत देते रहें कलाम के लिए। ये देखिए एक और मैंने बड़ी मुख्तलिफ रदीफ में कहा है, जी जी शायद सुने आप। जी, साथ में रंजो गम जरूर रहे, वाह। साथ में रंजो गम जरूर रहे, दस्त बस्ता मेरे हुजूर रहे। क्या कहने, वाह। साथ में रंजो गम जरूर रहे, दस्त बस्ता मेरे हुजूर रहे, अक्स धुंधला गया निगाहों में, आहा, इसलिए आईने से दूर रहे। बहुत अच्छे, बहुत अक्स धुंधला अच्छे। गया निगाहों में,
اس لیے آئینے سے دور رہے، درمیاں فاصلہ رہا ایسا، آہا، عرش جیسے زمیں سے دور رہے، بہت اچھے، درمیاں بہت اچھے، فاصلہ رہا ایسا، آہا، عرش جیسے زمیں سے دور رہے، اور دید کی پیاس اس طرح سے بجھے، واہ، تادم مرگ پھر سرور رہے، کیا کہنے، تادم مرگ پھر سرور واہ، رہے۔ واہ، واہ، واہ۔ کس طرح ہم کسی کو سمجھاتے، آہا، کس طرح ہم کسی کو سمجھاتے، کس طرح ہم کسی سے دور رہے، بہت اچھے، پھر زحمت کیجئے، کس واہ، طرح واہ، ہم کسی کو آہا، سمجھاتے، آہا، کس طرح ہم کسی سے دور رہے، دن مشقت میں کٹ گیا رضیہ، آہا، رات ساری تھکن سے چور رہے، بہت اچھے، رات بہت ساری اچھے، تھکن سے چور رہے۔ کیا میرا دل کہیں۔ تو چاہ رہا ہے میں اور غزلیں جی جی، سناتی ضرور جاؤں ضرور آپ ضرور، کو۔ یہ آپ کی بزم ہے آج، تو خوبصورت کلام پیش کر رہے ہیں آپ، واہ 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 واہ۔ ایک منٹ میں، ناظرین کرام، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ہماری بزم میں موجود ہیں دنیا اردو کی ممتاز شاعرہ پروفیسر رضیہ سبحان صاحبہ، جو خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں اور ہماری سماعت تک منتقل اور یہ کرتے تازہ غزلیں جو میری ابھی غیر مطبوعہ ہیں، جی جی اس لیے میں پیش کر رہی ہوں، پرانا کلام تو آپ جی سن جی چکے ہیں۔ ضرور، روگ دیوار سے لگا دیں گے، واہ، روگ دیوار سے لگا دیں گے، آخری سانس تک رلا دیں گے، بہت اچھے، آخری سانس تک رلا دیں گے، گردشیں جو بھی سر اٹھائیں گی ہاں ہاں، وقت کی گود میں سلا دیں گے، بہت اچھے، واہ، گردشیں جو بھی سر اٹھائیں گی وقت کی گود میں سلا دیں گے، اور ہے کہ بخش بھی دیں گے دشمنوں کو، مگر آہا، بخش بھی دیں گے دشمنوں کو، مگر یہ نہ سمجھو انہیں بھلا دیں گے، بہت اچھے، بہت اچھے، بخش بھی واہ، دیں واہ، گے واہ، دشمنوں کو، مگر یہ نہ سمجھو انہیں بھلا دیں گے، عزت نفس پہ جو ہاتھ رکھے، آہا، عزت نفس پہ جو ہاتھ رکھے اس کی بنیاد تک ہلا دیں گے، بہت اچھے، بہت اس کی اچھے، بنیاد تک ہلا دیں دھمکیوں سے لبریز غزل ہے یہ، واہ واہ واہ، اور یہ شعر ہے کہ ہنسنے والوں کے ساتھ ہنس دیں گے، آہا، ہنسنے والوں کے ساتھ ہنس دیں گے، رونے والوں کو ہم ہنسا دیں گے، بہت اچھے، بہت رونے اچھے، والوں کو ہم بہت ہنسا اچھے۔ دیں گے۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری، ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا اردو کی ممتاز شاعرہ رضیہ سبحان، جو خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی ہیں۔ اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر رضیہ سبحان صاحبہ سے انہیں زحمت دیں گے کہ وہ کچھ کلام اور عطا کریں۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری، ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا اردو کی ممتاز شاعرہ رضیہ سبحان، جو وقفے پر جانے سے قبل اپنا خوبصورت کلام، شعری کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی تھیں۔ ایک بار ہم پھر زحمت دیتے ہیں رضیہ سبحان صاحبہ کو اور ان سے مزید علم حاصل کرتے ہیں۔ رضیہ صاحبہ، آپ نے خوبصورت کلام اور مختلف ردیفوں میں غزلیں پیش کیں، اور وہ ہر ردیف جو ایسا لگ رہا تھا کہ اسے ٹھیک طرح سے استعمال کرنا انتہائی مشکل ہوگا، اور جس سلیقے سے آپ نے اسے استعمال کیا، کمال کا آپ نے کلام پیش کیا۔ اگر آپ اجازت دیجئے تو میں آپ کی کتب کے تعلق سے، میں تو جانتا ہی ہوں لیکن وہ بہت سے جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ بھی جاننا چاہیں گے، تو آپ اپنی کتب اور اس کے علاوہ جو آپ کی کچھ تراجم وغیرہ کے تعلق سے خدمات ہیں، اس کے تعلق سے ضرور بتائیے۔ جی، سبھی جانتے ہیں مگر نئے دیکھنے والوں کے لیے میں بتانا چاہتی ہوں کہ میری 5 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، ماشاءاللہ، اور 6ٹی اب راستے میں ہی ہے، واہ واہ، بہت بالکل تکمیل کے مراحل میں ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو پہلی کتاب کی انفرادیت یہ ہے کہ اس میں انگلش پوئمز کے منظوم تراجم ہیں، اچھا، ماشاءاللہ، اور انگلش کے جو کیٹس، ورڈزورتھ، شیلے، بائرن، واہ، شیکسپیئر، ان سب کے تقریباً 15 جو کورس میں تھی، چونکہ میں ٹیچنگ میں تھی اس وقت، تو وہ تمام ترجمے اس کتاب میں ملے ہیں، اور اس میں ایوارڈ بھی ملا ہے۔ بہت اچھے، واہ، اس کے علاوہ میری پہلی کتاب سرداغ کے نام سے تھی، نہ سرداغ کبھی ہوگی جذبہ دل کی، واہ، کہ اس وجود میں گرمی تیرے خیال کی، بہت اچھا، اور پھر خاموش دستک آئی دوسری کتاب، بہت، پھر تیسری کتاب سیپیاں محبت کی، پھر چوتھی کتاب ہے مکان لا مکان، واہ، اور یہ ہے آگہی کی منزل، یہ 5ویں کتاب ہے،
اور یہ ساری کتابوں کے ٹائٹل پیج میں نے خود پینٹ کیے ہیں. اچھا ماشاءاللہ، واہ واہ. میں ایک آرٹسٹ بھی ہوں. بالکل، بلکہ میں اس پر تو گفتگو رہ ہی گئی. وہ رہے گی، آپ نے وعدہ کیا ہے جی اس پر ایک الگ سے پروگرام رکھیں گے. بالکل. آپ کے آرٹ اور ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے شروع کیا، ریٹائرمنٹ کے سے پہلے لکھتی رہی. اس کے علاوہ میں نے تراجم مزید کیے ہیں نظموں کے، اور مولانا روم جلال الدین رومی کی منظوم تراجم کر رہی ہوں. چونکہ مجھے پرشین نہیں آتی، میں انگلش کے تھرو ہی ان کے تراجم کر رہی ہوں، پوئمز ہیں. تو میں نے اور قرآن شریف کی بھی کچھ تفسیر کی ہے میں نے، ماشاءاللہ. سورہ فاتحہ، سورہ اثر وغیرہ. اگر آپ کہیں تو ضرور ضرور پیش کر دوں. ضرور. سورۃ الاثر کی تفسیر ہے: قسم ہے وقت کی، انسان ہے خسارے میں. قسم یہ میری نہیں، رب نے دی ہے لوگو. یہ میری قسم نہیں ہے، رب نے دی ہے لوگو. قسم ہے عصر کی، جب دن ہوا زوال پذیر. یہ دن کے حسن میں جس کی نہیں ہے کوئی نظیر. یہ وقت لمحہ بلمحہ یوں ہی گزر جائے. یہ وقت جا کے پلٹ کر کبھی نہیں آئے. یہ مثل خاک ہے، مٹھی سے کب نکل جائے. کیا کہنے. یہ مثل خاک ہے، مٹھی سے کب نکل جائے. یہ وقت برف کی مانند ہے، کب پگھل جائے. بہت اچھے. یہ وقت برف کی مانند ہے، کب پگھل جائے. گزرتے وقت کو سمجھو کہ کتنا ارزاں ہے، کہ اس کی راہ میں اپنی اجل کا ساماں ہے. کیا کہنے. کہ اس کی راہ میں اپنی اجل کا ساماں ہے. گوا دیا جو اسے ہاتھ مل کے رہ جانا. پھر اس کے بعد تو آسان نہیں سنبھل جانا. کیا کہنے. پھر اس کے بعد تو آسان نہیں سنبھل جانا. ہے خوش نصیب وہی جس نے وقت کو جانا. ہے خوش نصیب وہی جس نے وقت کو جانا، اور اپنے رب کی حقیقت کو خوب پہچانا. بہت اچھا. اور اپنے رب کی حقیقت کو خوب پہچانا. عمل بھی نیک کیے، حق کا بھی گواہ بنا. نشے بے راہ طلب میں جری سپاہ بنا. کیا کہنے. مقام صبر و تحمل پہ جو رہا قائم. مقام صبر و تحمل پہ جو رہا. ابھی آپ تحمل کی بات کر رہے تھے، یہ سورۃ الاثر کی تفسیر ہے. مقام صبر و تحمل پہ جو رہا قائم. کتاب عشق میں اس کا مقام ہے دائم. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے. اور مولانا روم کی بھی اسی روح پرور نظمیں ہیں، اس میں سب تفسیر قرآن کی طرح ہی ہے. تو ان کی ایک نظم ہے، مختصر سی نظم ہے، بلبل. صبح اٹھنا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں پرندے چہچہاتے ہیں اور رب کی حمد و ثنا میں مشغول ہوتے ہیں. تو وہ ایک بلبل سے کہہ رہے ہیں: بلبل خوش نوا تو ہے نغمہ سرا. تیرا نغمہ میرے لمحے ہجر میں دل کی تسکین و راحت کا باعث بنے. واہ. تیرا نغمہ میرے لمحے ہجر میں دل کی تسکین و راحت کا باعث بنے. میں بھی تیری طرح مست و سرچار ہوں، پر میری روح میں کوئی نغمہ نہیں. واہ. پر میری روح میں کوئی نغمہ نہیں، جو فضائے معطر میں گونجے کبھی. مالک خوشنوا اپنی آواز سے تو میری روح میں کوئی نغمہ جگا. مثل طائر ان لبوں پر سجا، مثل طائر مجھے اپنا دائی بنا. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے. کیا خوبصورت آپ کی کاوشات ہیں اور کیا محنت ہے. اب یہ چھٹی کتاب میں سارے تراجم تمام کاوشات دیکھنے کے بعد جی چاہتا ہے کہ میں یہ سوال کروں، اور میں جاننا یہ چاہوں گا کہ اتنی زندگی کے اتنے سارے شعبہ جات سے وابستگی اور ان کے لیے وقت نکالنا، مطلب یہ ایک سوال تو ایک عام سا ہو گیا، لیکن جب آپ جیسی شخصیت موجود ہو اور اتنے سارے ڈھیر سارے کام کر رہی ہوں تو یہ سوال یہ تو میں ضرور شیئر کروں گی، کیونکہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ ٹائم از منی. واہ. ٹائم از منی. اور جس کے پاس پیسہ ہو اس کی کتنی حفاظت کی جاتی ہے. واہ. اس کو تجوری میں بند نہیں کیا جاتا. ہاں ہاں ہاں. کیونکہ اگر پیسے کو آپ نے تجوری میں بند کر دیا تو اس کی گروتھ نہیں ہے. تجوری پیسہ جتنا استعمال ہوگا اس کی ویلیو اتنی بڑھتی. ویلتھ گینز ویلتھ. واہ واہ. پیسے وجود غالباً اسی لیے کہ اسے استعمال میں لائیں. بالکل. تو جب وقت آپ کے پاس ہے تو اس کا استعمال جتنا کریں گے آپ اتنا گین ہوگا. اگر آپ وقت کو حصوں میں بانٹ دیں گے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. ٹائم از مینجمنٹ، ٹائم از منی. تو میں نے زندگی میں ڈسپلن سیکھا.
मैनेजमेंट सीखा, किसी मेंटर से नहीं, किसी इदारे से नहीं, किसी आलिम से नहीं, सबसे बड़ी नेचर से। बहुत अच्छा है, नेचर से। नेचर इज द बेस्ट टीचर। क्या अगर क्या? आप सुबह उठकर तहज्जुद से फितरत का मुताला करें तो ज़िंदगी बहुत कुछ सिखा देती है। मैंने घर भी संभाले, बच्चों की भी तरबियत की, शायरी भी की, पेंटिंग भी की, और जो भी मेरे बस चलता है। मैं अगर रेस्ट, क्योंकि देखिए ना, नींद तो मौत तो नींद है ना, क्या और कहना? दायमी नींद है, क्या तो कहना? सोना तो है ही, वाह। अभी से क्यों सोएं? बहुत अच्छे, बहुत किस अच्छे। क़यामत की नींद आती है, हाँ। छोड़ता है जब आदमी दुनिया। चमन आरज़ूओं के ख़िज़ां ने लूटे, वही ज़िंदगी के हँसी ख्वाब टूटे, वही ज़िंदगी के हँसी ख्वाब टूटे। मेरे हमसफ़र तुम जहाँ हमसे छूटे, वही ज़िंदगी के हँसी ख्वाब टूटे, वही ज़िंदगी